السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں، مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعائیں، سبق نمبر 4 ہے۔ آج کا سبق اور آج کی حدیث بندہ مومن کے لیے ذکر و اذکار اور دعائیں ہتھیار ہیں جو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ہمیں تعلیم دی گئیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک اموت و احیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوتے وقت بھی دعائیں سکھائی ہیں کہ جب ہم سونے لگیں تو دعا کریں، اور جب ہم نیند سے جاگ پڑیں تو تب بھی دعا کریں۔ مطلب سوتے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور جاگتے وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک اموت و احیا۔ اور اسی طرح اس دعا کے مختلف الفاظ دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثلا مسند احمد میں بسمک اللہم اموت و احیا، اور اسی طرح دیگر جگہوں پر کچھ اس سے مزید مختلف، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو بسمک اموت و احیا یا بسمک اللہم اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں، تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں، تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتا اور جاگتا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام سوتے وقت یہ دعا فرماتے، اور جب نیند سے جاگ جاتے تو پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ تو اس دعا سے اور ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ نیند کی حالت میں بھی بندہ مر جاتا ہے، اور یہ موت دو قسم کی ہے۔ نیند کی حالت میں بھی آدمی مر جاتا ہے، اور بندے کا مرنا، بندے کی موت، وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ نیند میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور ایک یہ کہ جب بندہ باقاعدہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ایک نیند کے اندر اس کو اللہ سبحانہ و تعالی موت دیتے ہیں، اور اسی طرح جب بندہ مرتا ہے تو روح اور جسم سمیت دونوں کو موت واقع ہو جاتی ہے، روح اور جسم سمیت دونوں کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہی ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دن میں تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کر رہے ہو۔
تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سوتے ہوئی حالت کے اندر بھی روح کو قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو ایک یہ بھی موت ہے، اور ایک یہ کہ جب بندے کا جسم روح دونوں مر جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے بندے کی جسم سے روح نکال لی جائے گی۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، بسمکا اموت و احیا، تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں، تیرے ہی نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوتے وقت یہ دعا پڑھ کر سوئیں، بسمکا اموت و احیا یا بسمکا اللہم اموت و احیا۔ اور اسی طرح جب ہم جاگیں تو بھی ہم یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔